الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، میں آج جو میرا عنوان ہے یا کہ جو موضوع پہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان خوش رہنا، انسان راضی رہنا، انسان مطمئن رہنا، انسان اپنی حالت اپنی سچویشن پہ مطمئن رہنا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو سکھائے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہر صبح میں ہم دعا کرتے، اٹھ کے ہر صبح میں اور ہر شام میں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں راضی ہوں اللہ سے، اللہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس سے میں مانگتا ہوں، جس کے سامنے میں جھکتا ہوں، جس سے میرا تعلق ہے، اس کو بولتے اللہ۔ میں اللہ سے راضی ہوں، یعنی میرا اللہ ہے۔ بحیثیت رب، رب کا مطلب ہے دینے والا، فیصلے کرنے والا، حکومت کرنے والا، پیدا کرنے والا، عطا کرنے والا۔ جو بھی لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے، جو کچھ ہونے والی چیز ہے، یہ اس کا تعلق ہے رب سے، کرنے والا رب العالمین۔ دیکھیے، الحمدللہ، اللہ یعنی اللہ جس کو میں چاہتا ہوں، جس کے پاس میں بھاگتا ہوں، جس کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں، جس سے میری مدد طلب کرتا ہوں، جو میرے جو ہے نا عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ عبادت جس کی جاتی ہے اس کو اللہ۔ رب العالمین یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، پوسنے والا، دیکھنے والا، نگہبانی کرنے والا ہے۔ تو صبح میں اٹھ کے ہم فیصلہ کرتے، یہ دہراتے ہیں، رضیت باللہ، اللہ عبادت میں تیری کروں گا۔ عبادت کا مطلب مانگنا ہے، مدد طلب کرنا، بھروسہ کرنا اور ضرورت پہ اس کے سامنے جانا، جھکنا، یہ عبادت ہے۔ تو صبح ہمیشہ 3 مرتبہ میں اپنے آپ کو یہ بولتا ہوں ڈیلی بیسس پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سکھایا، یہ ایمان کا رینیول ہے۔ ڈیلی بیسس پہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد جو دعائیں وغیرہ ہے وہ سب میں اللہ سے تعلق ہے، لیکن صبح کی دعاؤں میں جو فجر کی اذان کے ٹائم سے لے کے سورج طلوع ہونے تک، اگر نہ ہو تو بعد میں بھی ڈیلی جو دعائیں پڑھتے اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیری عبادت کے حیثیت سے کہ تو رب ہے، میں راضی ہوں۔ رب ہے، راضی ہوں کا مطلب یہ ہے میری بہن، میرے بھائی، آج میرے پاس جتنے پیسے ہیں اللہ تیرا فیصلہ ہے، یہ لہو ملک السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کی بادشاہ تیری ہے، یہ زمین و آسمان میں حکم تیرا چلتا، یہاں پہ فیصلے تیرے ہوتے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ تعالیٰ ایک الگ سچویشن پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو میرے دوست، اگر خوشی ہے میں پریشان نہیں ہوں، غم ہے میں پریشان نہیں ہوں، میری بہن خوبصورت ہے کوئی پریشانی نہیں ہے، بدصورت ہے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے بچے اچھا پڑھ لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے بچے کم پڑھ لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، آج میرا شوہر بہت کما کے لایا کوئی پریشانی نہیں ہے، آج میرا شوہر کم کما کے لایا کوئی پریشانی نہیں ہے، آج میں بیمار ہوں کوئی پریشانی نہیں ہے، آج میں صحت مند ہوں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ فیصلے آسمانوں والے کی طرف سے ہوتے ہیں، اسی لیے نو مور ڈپریشن اینڈ نو مور ٹینشن۔ ڈپریشن آج بیماری ہے، ہر عورت ڈپریشن میں ہے، ہر نوجوان بچہ ڈپریشن میں ہے، ہر مسلمان، ہر انسان ڈپریشن میں عام طور سے، اس لیے کہ ہم لوگ یہ بھول گئے کہ فیصلے ان کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہے وہ ہونا ہے، ہم جو چاہے وہ نہیں ہوگا، اور جب نہیں ہوگا تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ مایوس ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ جب پریشان اور مایوسی نیگیٹیوٹی ہمارے پاس آتی ہے تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ڈپریشن جب شدید ہو جاتا ہے تو انسان سوسائیڈل تھاٹ، خودکشی میں چلے جاتا، خاندان سے، رشتہ داروں سے، میاں بیوی سے بات کرنا نہیں چاہتا، ملنا نہیں چاہتا، اور وہ ہمیشہ یہ سمجھتا کہ میں برڈن ہوں، میں بوجھ ہوں، میں اس دنیا میں رہنے کا میرا فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب شیطان کا کھیل ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوتا؟ وہاں سے شروع ہوتا جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جو چاہا وہ نہیں ہوا، آپ جو چاہے وہ نہیں ہوتا، آسمانوں والا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، آسمانوں والا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج کے زمانے میں، پرانے زمانے میں کیسے ایسے واقعات بتاؤں کہ موت کے منہ سے لوگ کیسے بچے تھے۔ پاکستان میں ختم نبوت کے موقع پر بہت سے علماء کو جو ہے نا پھانسی، ختم نبوت مطلب قادیانی، اللہ کے رسول آخری نبی ہے
تو وہاں پہ جو ہے نا جب پاکستان بنا تھا تو وہاں پہ دنیا والے یہ چاہ رہے تھے کہ جو قادیانیت ہے وہ آخری نبی محمد نہیں ہے، وہ لوگ حکومت میں آ گئے تھے. ہزاروں ہزاروں لوگوں کی موتیں ہوئی، جیل گئے. تو اس میں بہت بڑے بڑے علماء کو جیل میں ڈال دیے. جیل میں ڈالنے کے بعد ان لوگوں سے بولے کہ اگر تم، یہ میں 1953 کا واقعہ سنا رہا ہوں، میں پرانے زمانے کے واقعات نہیں سنا رہا ہوں، ہسٹری میں لکھی ہوئی یہ چیزیں آپ جا کے دیکھیے، ختم نبوت کی ہسٹری بول کے دیکھیے آپ، فائنلٹی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کے علماء سے بولے کہ اس پہ صرف 10 آدمی ہیں، پورا آدمی دا مارشل لا لگا ہوا ہے، بولے کہ تم دستخط کر دو اس کے اوپر کہ تم بچ جائیں گے. تو ان لوگوں نے بہت سمپل سی بات کہی، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور آج بھی الحمدللہ مسلمان مرتے ہیں لیکن کلمے کے پر ہی مرتے ہیں، نہیں ڈرتے، لا الہ الا اللہ سے وہ سودا نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہوں گے اخبار میں آتا ہے آج بھی جو ہے نا غزہ پہ بمباری ہوتی ہے اور لوگ مر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پہ مرتے ہیں، ان کا اطمینان ہے اس کے اوپر. تو ان لوگوں نے، اس علماء نے کہا کہ دیکھو اگر آسمانوں والا یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے پھانسی لگنا ہے، ان پہ پھانسی کا فیصلہ ہو گیا، صبح میں پھانسی لگنا ہے، پھانسی اگر ہو جائے، فیصلہ ہو گیا تو پھر پھانسی ہو جائے گی. اگر پھانسی کا فیصلہ نہیں ہوا تو جو لوگ پھانسی کا فیصلہ کرنے والے ہیں وہ لوگ لٹک جائیں گے. اور بعد میں تاریخ میں ایسے ہی ہوا کہ جو لوگ حکومت پہ تھے 1 سال 2 سال کے بعد ان کو پھانسی ہوئی اور علماء بچ گئے تھے الحمدللہ. یہ تاریخ کی میں باتیں بیان کر رہا ہوں. ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بہت طاقتور بادشاہ تھا، منصور، ابو عامر منصور، اسپین کا. اس نے جو نا پورے یورپ پہ قبضہ کر رکھا تھا. ایک مرتبہ جو ہے نا ایک نوجوان بچہ جو دیندار تھا کسی وجہ سے جیل میں تھا، صحیح واقعہ ہے، وہ جیل میں تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس نے جو ہے نا بادشاہ اس سے ناراض تھا، بڑا ظالم تھا لیکن طاقتور تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ کئی سالوں سے جیل تھا. ایک مرتبہ اس کی ماں آئی کہ میرے بچے کو ذرا چھوڑ دو بول کے. تب اس کو پتا چلا کہ ابھی زندہ ہے تو اس کو لکھ کے بھیجتا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے بول کے. ماں کی دعا، ماں کی ریکویسٹ سبب بنی اس کو پھانسی دینے کے لیے. لیکن جب گیا وہ لیٹر اس کے پاس تو وہ بچہ نکل کے آزاد ہو گیا. تو پھر اس کو بعد میں پتا چلا بادشاہ کو کہ آزاد ہو گیا، تو وہ وزیر کو بلایا اور جیلر کو بلایا پھانسی دینے کے لیے. وہ لیٹر بتاتے، دیکھو تم جو لیٹر لکھ کے بھیجا تھا نا، تو اس میں عربی زبان میں جو ہے نا وہ سواد کی جگہ جو ہے نا تا آ گیا تھا، سواد اور تا، یسلب یطلق، تا کا مطلب طلاق بولتے نہیں، چھوڑ دینا. تو تا آ گیا تھا تو چھوڑ دو بول کے، تو اس کو چھوڑ دیا ان لوگاں. تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ واقعات سبحان اللہ تعالیٰ کہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں ہوتے ہیں. انسانوں کی زندگی کے، انسانوں کے بچنے کے، انسانوں کے ملنے کے، انسانوں کے ٹوٹنے کے. میرے دوست، یہ چیز سب سے پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہم جو صبح میں رضیت باللہ ربن، رب ہے، آسمانوں والا ہے، فیصلے اس کے ہیں، فیصلے وہاں ہوتے ہیں، تقدیر لکھی جا چکی ہے، ہمارے پیدائش سے پہلے لکھی جا چکی ہے، ہمارے آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے بھی لکھی گئی تھی. پوری دنیا کی تقدیر، ہماری تقدیر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی تھی، اور یہ چیز واقع ہونے والی ہے. ہم کو معلوم کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم کو یہ فرض ہے کہ جو ہوتا ہے ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. والقدر خیرہ وشرہ، برا ہو یا اچھا ہو، آسمانوں والا ہمارے لیے بہتر کرتا ہے. میرے دوست، ڈاکٹر کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے تو وہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ ہاتھ کاٹ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ اس میں اس کی زندگی ہے. تو ویسے ہی کوئی بھی مصیبت بندے کو آتی ہے تو وہ مصیبت اس کو تکلیف کے لیے نہیں آتی بلکہ ایک لیسن دینے کے لیے آتی ہے. جن لوگوں کو تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان بنتے ہیں. آپ دیکھیں گے دنیا کے کامیاب ترین جو لوگ ہیں نا، وہ بچپن میں وہ بہت ڈیفیکلٹ لائف سے گزرتے ہیں. وہ ڈیفیکلٹ لائف، وہ تکلیف دہ لائف، ان کو باپ نہیں ہوتا. جتنے ریفارمرز میری تاریخ میں گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء، وہ لوگ یتیم گزرے ہیں. بڑے بڑے علماء جو بھی گزرے ہیں وہ یتیم گزرے ہیں. امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو باپ کا سہارا ان سے اس لیے نکال لیتا کہ یہ ڈیپینڈ نہ رہیں، یہ اللہ پہ ڈیپینڈ ہو کے یہ لوگ لائف سیکھیں، تو پھر یہ لوگ چیلنج بننے کے لائق بن جاتے. میرے بھائی، میرے بہن، میں آپ کے سامنے جو میسیج چھوڑ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ یہ ہے کہ رضیت باللہ ربن، کہ میں راضی ہوں میرے اللہ سے کہ وہ رب ہے. رب کا مطلب آج جو فیصلہ ہے میرے پاس، اگر اسپیشل نیڈ کے بچے ہیں، یعنی مطلب کہ کوئی بچہ اندھا ہے، کوئی بچہ پاگل ہے، کوئی بچے کے پیر نہیں ہیں، کوئی بچی بیمار ہے، کسی کو کینسر ہے، کچھ بھی ہے، it does not make any change in my life.
اس سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ آسمانوں والے کا فیصلہ ہے. آسمانوں والا میرا صبر دیکھنا چاہتا ہے، آسمانوں والا میرے کو اجر دینا چاہتا ہے، آسمانوں والا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ کینسر والے کی بھی ایسی خدمت ہو سکتی ہے، اور جو بچے بیمار ہیں ان کی بھی ایسی خدمت ہو سکتی ہے. بہت دفعہ یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ اسکیننگ کر لیے، بچہ تھوڑا اب نارمل ہے اور یہ ہم ابارشن کر دینا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلو ٹھیک ہے، آج آپ کو ٹکر لگ گئی، آپ تو ابارشن کر کے بچے کا پیٹ میں سے نکالنا چاہ رہے چونکہ بچہ بیچارہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. آج آپ 40 سال کی عمر میں آپ کو ٹکر ہو گئی، آپ کا دماغ چلے گیا، آپ کا پیر ٹوٹ گیا، تو پھر میرا اختیار ہے کہ میں بھی آپ کا گلہ کاٹ کے پھینک دوں؟ کیوں کہ آپ بھی جو ہے نا اب نارمل ہو گئے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ مسلمان کیسا سوچتے ہیں؟ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ ویسٹرن کلچر والوں کا طریقہ ہے، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، جو جنت اور دوزخ پہ بھروسہ نہیں کرتے، جن کے پاس زندگی ہی سب کچھ ہے. میرے دوست، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد، ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا؟ سفرنگ میں، تکلیف میں پیدا کیا. کوئی بادشاہ بھی، کوئی پرائم منسٹر بھی، کوئی چور بھی، کوئی رابری کرنے والا بھی بیٹھے بیٹھے اس کے پاس پیسے نہیں آتے. ایک اللہ تعالیٰ نے عقل ایک انسان کو دیا، وہ عقل کو پازیٹیو اور اچھے انداز میں استعمال کر کے کماتا. لیکن جو چور ہے اس کو بھی سفر کرنا ہے، اس کو بھی محنت کرنا ہے، اس کو بھی تکلیف اٹھانا ہے، اس کو بھی جو ہے نا محنت کر کے ہی کمانا ہے. تو یہ زندگی ایسی ہے. یہاں پہ کوئی آدمی بھی اطمینان سے، کوئی آدمی بھی سکون سے، کوئی آدمی بھی بغیر پرابلم کے نہیں ہو سکتا. سب کو کھانا ہے، سب کو حمام کو جانا ہے، سب کو بیمار ہونا ہے، سب کو پریشانی ہے، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پہ رہے، اور سب کو بیماری ہے، سب کو موت ہے. کل من علیہا فان. تو میرے بھائی، میرے بہن، آج ہمارے گھروں میں ہم لوگ ٹینشن میں آتے، ٹینشن میں آ کے وہ ٹینشن ہم کس پہ نکالتے ہیں؟ ہمارے بیوی پہ نکالتے. بیوی کا ٹینشن بچوں پہ نکلتا، بچوں کا ٹینشن پھر والدین پہ نکلتا، پھر وہ ٹینشن جو ہے نا سوسائٹی میں، مسجدوں میں، کلاسوں میں، کالجوں میں، ڈیوٹیز میں. ہمارا معاشرہ ایک جھگڑوں معاشرہ بن گیا، لڑائی کا معاشرہ بن گیا، اختلافات کا معاشرہ بن گیا. پیار کا، محبت کا، اطمینان کا، پیس کا، امن و امان کا. میرے نبی نے کہا صبح میں، تم لوگ جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبتیں نہ رکھو. لا تدخلوا الجنت حتی تحابوا. جب تک محبت نہیں کریں گے. اور محبت کیا ہے کہ تم پیس پھیلاؤ، صبح میں اٹھ کے لوگوں کو سلام کرو، لوگوں سے ملو، لوگوں کے سامنے جو ہے نا مسکرا کے ملو، ایک اچھی سی سوسائٹی پیدا کرو. میں یہ سوسائٹی کے بارے میں نہیں کرتا، میں تو آج یہ چاہتا ہوں کہ ہر فیملی میں باپ، بیٹا، بیٹی، ماں، بیوی، یہ لوگ محبت سے رہیں، یہ لوگ پیار سے رہیں، یہ لوگ خوش رہیں، اور یہ لوگ ٹینشن میں نہ رہیں، یہ لوگ ڈپریشن میں نہ رہیں. کیسے ممکن ہے یہ؟ میں نے کہا کہ میرے دوست، میرے بھائی، ڈپریشن آتا کہاں سے ہے؟ ٹینشن آتا کہاں سے ہے؟ جھگڑا آتا کہاں سے ہے؟ غصہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ غصہ، یہ جھگڑا، یہ ٹینشن آتا اس لیے کہ آپ کچھ چاہتے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر کچھ زیادہ پیسے لے کے آئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باپ آپ کے لیے جو ہے نا ایک اسٹینڈرڈ لائف عطا کرے یا کہ کوئی چیز آپ کو عطا کرے. آپ چاہتی ہیں میری بہن، میری بیٹی، کہ آپ کے والد آپ کو سرٹین فیشن ڈریس پرووائڈ کر سکیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو آپ غصے میں آتے، اب پھر وہ غصہ نکالتے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ ڈپریشن میں جاتے. اسی لیے میرے دوست، یہ زندگی میں ہم کوشش کر سکتے ہیں، ملا ملا، نہیں ملا نہیں ملا، الحمدللہ، بلکہ ہم لوگ مسکرا کے رہتے ہیں. ملا ملا، نہیں ملا نہیں ملا. بلکہ انگلینڈ کے ایک بہت بڑے اسپیکر ہے، بہت بڑے اسپیکر ہے، بہت مشہور ہے، عبدالرحیم گرین. نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سنا؟ بہت مشہور، بہت. وہ 25-30 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے. ان کے مسلمان ہونے کی سٹوری اگر آپ پڑھیں گے تو خلاصہ اس کا صرف یہ ہے کہ ان کے والد جو ہے نا ایجپٹ میں کام کرتے تھے. ان کے مسلمان ہونے کی سٹوری یہ ہے، ان کے والد ایجپٹ میں کام کرتے تھے، ان کی ماں تو چھٹیوں میں جاتے تھے. یہ دیکھیں کہ ایجپٹ میں لوگ غریب ہیں، رکشہ اٹھا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور دھوپ میں کام کر رہے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں. اور یورپ میں انگلینڈ میں، وہ انگلینڈ کے تھے، وہ گورے ہیں، وہ انگلینڈ میں دیکھتا ہوں لوگوں کے پاس کار ہیں، پیسہ ہے، پوزیشن ہے، اسٹیٹس ہے، سب ہے. لیکن جو چیز میں دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خوش بہت ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہے نا اپسیٹ بہت ہیں. پھر اس کے بعد ایک واقعہ سنا ہے انہوں کہ ایک جگہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں جو ہے نا انسان موت سے بچتے بچتے نکل کے مسکراتے ہوئے الحمدللہ بول رہا ہے. وہ بول رہے کہ میں تعجب میں آ گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی. ہمارے پاس تو انسان کو تھوڑا سا ایک
ایسا ایک سیویئر ایکسیڈنٹ ہوتا تو ڈپریشن میں جا کے ٹراما میں جا کے 2 مہینے کے بعد نکلتا ہے, یہاں پہ جان بچتے اٹھ کے الحمدللہ بول کے مسکرا رہا ہے. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ ان کا ایمان ہے رب العالمین کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, ان کا یقین ہے جو ان کو ہر حال میں خوش رکھتا ہے, مطمئن رکھتا ہے. میری بہنوں, میرے بھائیوں, اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم مومن ہیں, ہمارا اللہ پہ سچا یقین ہے, اچھا یقین ہے, تو ہماری زندگی میں خوشی رہے گی, خوشی رہے گی, مطمئن رہیں گے. ہم کیوں پریشان رہیں؟ جو ہے ہمارے پاس. سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور آدمی تھے, ایسی نصیحت کی کتابیں, نصیحت کی باتیں بہت لکھے. اس میں سے ایک کتاب ہے گلستان, ایک کتاب ہے بوستان, اس میں بھی ایک واقعات لکھے, اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں اس کے اندر. وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد گیا, مسجد میں جانے کے بعد میں چپل چھوڑ کے گیا تو میری ایک چپل چوری چلے گئی. تو دھوپ کا وقت تھا, میں نکل کے جو ہے نا چڑچڑا, غصہ اور ٹینشن میں ہوں کہ بھائی یہ میں نماز کو آیا ابھی تو میری چپل چلے جاتی, وہ ایک چپل نہیں ہے, دھوپ میں اکیلا چلنا پڑ رہا, کیا یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں کیسا معاملہ, ایسے خیالات آ رہے تھے. تو بولے چل رہا تھا, دیکھا ایک آدمی کے 2 پیر ہی نہیں تھے. میں بولا الحمدللہ, اللہ میں چپل نہیں تو کوئی بات نہیں, پیر تو سلامت ہے. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم عسى ان تزدروا نعمت اللہ. میرے نبی نے سکھایا نا, ہم لوگ سیکھے نہیں, ہم لوگ سیکھے بھی تو بھول گئے, ہم ایک دوسرے کو یاد نہیں دلاتے. مومن تواصوا بالصبر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمیشہ شوہر بیوی کو یاد دلانا, بیوی کو شوہر یاد دلانا, بچوں کو باپ, باپ کو بچے. ہمیشہ انسان کا لفظ کے اندر ہی عربی میں نسیان یعنی بھول جانا. فاول انسان النسی, پہلا آدمی بھولا تھا کون؟ آدم علیہ السلام. مت کھاؤ بولے تو جا کے کھا لیے تھے, پریشانی میں آ گئے تھے. تو پہلا انسان ہی بھولا تھا, ہم لوگ بھولتے رہتے ہیں. فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین, ہم کو یاد دلاتے رہنا ہے, ہم کو یاد دلاتے رہنا ہے. تواصوا بالصبر تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میری بہنوں, میرے بھائیوں, سوچو ذرا, ہم کتنا اپنے بچوں کو یاد دلاتے ہیں اللہ کے متعلق, آخرت کے متعلق, ایمان کے متعلق, سچویشن کے متعلق, کہ ڈونٹ بی سیڈ. غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم جا کے کوئی, لقمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے, نیک آدمی تھے, انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں ذکر کر دیا, قرآن میں ذکر کر دیا بچے کو. لا تصعر خدک ولا تمشی فی الارض مرحا, تکبر سے زمین میں نہیں چلو, اطمینان سے چلو, بڑاپن نہیں دکھاؤ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, آواز بلند کر کے بات نہیں کرو. یہ سب لا تشرک باللہ, شرک مت کرو, یہ پوری نصیحتیں انہوں نے اپنے بچوں کو کی تھی, بٹھا کے بچوں کو سکھاتے تھے. میرے بہنوں, میرے بھائیوں, آج ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیا سے زیادہ جوڑتے ہیں. یقین جان لیجئے, آپ کا بچہ اللہ والا ہو گیا تو دنیا کے ہر موڑ پہ کامیاب رہے گا. اللہ والے کا مطلب سیریس مسلمان, اللہ والے کا مطلب سوشل میڈیا سے دور, اللہ والے کا مطلب حرام حلال کی تمیز, اللہ والے کا مطلب زندگی کا ایک مقصد اس کے پاس, اللہ والے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے, ایک کاز کے لیے, ایک پرپس کے لیے جینا ہے. جو بچہ دیندار ہو جاتا وہ بچہ پھر دنیا میں ترقی کرتا, وہ دنیا میں کامیاب بن جاتا, کسی بھی فیلڈ میں رہے گا وہ اچھا رہے گا, سکسیسفل رہے گا, کیونکہ اللہ سے اس کا رشتہ ہوتا, دینداری سے اس کا رشتہ ہوتا. اور اگر وہ دیندار نہیں ہے, بزنس بھی ڈبا دے گا, اگر کمائے گا بھی تو خوش نہیں رہے گا, اور اس کی کیریئر بھی خراب ہو جائے گا, اس کی تعلیم بھی ختم ہو جائے گی, تعلیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے دوستوں اور بھائیوں, ہو سکتا دوسرے ڈاکٹرز, دوسرے انجینئرز, دوسرے جو نا پروفیشنلز, نان مسلمز, وہ لوگ آپ کو دکھتے ہوں گے, لیکن ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ ہمارا الگ ہے معاملہ. ہم دین میں ہمارے دل سے بھی, اندر سے بھی خوش رہتے ہیں, باہر سے بھی خوش رہتے ہیں. میرے بہنوں, نیک لوگوں کی زندگیوں میں لکھا ہوا ہے, صبح میں اپنے شوہروں کو, اپنے بچوں کو بھیجتے ہوئے بولتے تھے, انا نصبر علی الجوع واللہ لا نصبر علی النار. بولتے تھے کہ جاؤ حلال کما کے لاؤ, ہم بھوک پہ صبر کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے جسم جہنم پہ, آگ پہ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آگ پہ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہنیں, بیویاں یہ تسلی اور یہ وعدہ کر کے یہ جو ہے نا ان سے پرامس لے کے بھیجتی تھی کہ جاؤ کما کے لاتے ہوئے یہ خیال رکھو کہ ہم بھوکے رہنے کے لیے تیار ہیں,
لیکن جہنم میں جلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. معاملہ بالکل دوسرا ہو گیا. معاملہ بالکل دوسرا ہو گیا. آج اکثر بچے اور بیویوں کے پریشر میں لوگ جو ہے نا حرام کے دروازے پکڑتے ہیں, انٹرسٹ کے دروازے پکڑتے ہیں, اور جلد مالدار ہونے کے چکر میں غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں. میری بہن, زندگی بڑی مختصر ہے. میرے بھائی, زندگی بڑی مختصر ہے. ہم لوگ اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں, اسلام کے نمائندے ہیں. ہم کو یہ سوچ کے چلنا ہے. دیکھیے, اللہ کے رسول نے ہم سے کہا تھا کہ انظر الی من اسفل منکم, دیکھو ہمیشہ اپنے سے کم والے کو دیکھو, اپنے سے زیادہ والے کو نہیں دیکھو. پرنسپل, قاعدہ, اسٹینڈرڈ, ہمیشہ اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھ لو. آپ اپنے سے کم والے کو دیکھو, اپنے سے زیادہ والے کو نہیں دیکھو. کیا ہوگا؟ اسا ان لا تزدروا نعمت اللہ, اگر تم اوپر والے کو دیکھیں گے تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہے وہ کیا ہو جائیں گی؟ آپ اس کی حقیر سمجھیں گے, اس کو اہمیت نہیں دیں گے, اور ہمیشہ آپ پریشانی میں جئیں گے. میرے پاس یہ نہیں ہے, آپ ہمیشہ دوسروں سے کمپیئر کر کے جئیں گے. اللہ تعالیٰ کمپیئر کرنے کا حکم نہیں دیا ہم لوگوں کو. کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس خوبصورتی ہے, کسی کے پاس کپڑے ہے, کسی کے پاس جاب ہے, کسی کے پاس ڈگری ہے, کسی کے پاس صحت ہے, کسی کے پاس مالداری ہے. کچھ بھی ہوگا, آپ کے پاس بھی کچھ ہوگا جو اس کے پاس نہیں ہے, جو اس کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس بھی اولاد ہے, آپ کے پاس بھی صحت ہے, آپ کے پاس بھی ایمان ہے, آپ کے پاس بھی قرآن ہے, آپ کے پاس بھی مسجد اویلیبل ہے, آپ کے پاس بھی زبان اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے دے رکھا ہے. میرے دوست, میری بہن, جو ہے اس پہ توجہ دیں اور اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. وہ خود اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہم. جو نہیں ہیں, اور آپ کو کتنا ملنا چاہیے, کتنا ملنا چاہیے. جن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, ہاں, جن بھائیوں کی بات شادیاں ہو چکی ہیں, ان کے لیے میں ایک مرتبہ لکھا تھا کہ دنیا میں کب انسان کو جو ہے نا چمپینزی, معلوم آپ کو, کالا وہ خطرناک قسم کا جانور چمپینزی, بولے کہ بہت سارے, میں لکھا ہے بات کہ بہت سارے لوگوں کو چمپینزی اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ بیٹھ کے وہ پورے دنیا کے عورتوں کو دیکھتا رہے گا تو اس کو اپنی بیوی کہاں اچھی لگتی؟ اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی. اس وقت اس کو چمپینزی اچھی لگتی, چونکہ چمپینزی نہیں مل رہی نا اس کو. تو اسی لیے میرے دوست, اپنی بیوی اچھی لگنے کے لیے آنکھیں بند کرنا. دنیا میں کسی عورت کو نہیں دیکھیں گے تو اپنی بیوی اچھی لگے گی. انسان کو اپنی بیوی اچھی لگے گی. بالکل اسی طریقے سے آپ دوسروں کے پاس کیا ہے دیکھتے رہیں گے تو اپنی نعمتیں کیا ہو جائیں گی؟ اپنی نعمتیں ڈی ویلو ہو جائیں گی. قدر نہیں ہوگی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آپ کو ہمیشہ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, کبھی کسی کو مت دیکھیے, کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھیے. یہ دیکھیے کہ میرے پاس کیا ہے. الحمدللہ بولیے, اللہ خوش ہوتے ہیں. ہر نوالے پہ, ہر پانی کے ایک گھونٹ پہ الحمدللہ بولیے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو اور دیتے ہیں. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. دیکھو, اگر آپ بولیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, دوسروں کے پاس یہ ہے, ان کے پاس یہ ہے, کیا ہونا آپ کو, کتنا ہونا, کون سی لمٹ ہے آپ کی, بتائیے. آپ جس پوزیشن میں ہیں, آپ کو سیکنڈ پوزیشن, تھرڈ, فورتھ, ففتھ کچھ بھی مل جائے, پھر تو کچھ نہ کچھ باقی رہے گا. آپ اس دنیا کے, سارے دنیا کے تو مالک بننے والے نہیں ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جس حالت میں ہیں اس حالت میں مطمئن رہیے. جو آتا ہے الحمدللہ, جو نہیں آتا ہے الحمدللہ. تو اس سچویشن میں اگر رہیں گے تو آپ کی زندگی خوش رہتی ہے. اور اللہ کو یہ بات پسند ہے, اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن کے رہے, اللہ کا شکر بندہ بن کے رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کر دیا ہے وہ کافی ہے, اس کا ہم شکر ادا کر لیں تو وہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا انی ارا, تو لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا کتاب وغیرہ دینے کے بعد کہتے ہیں فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. جو دے دیا گیا وہ لے کے کیا کرو, شکر گزار بندے بن کے رہو. تو موسیٰ علیہ السلام شکر گزار بندے بن کے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو
عزتوں سے بھی نوازا, کامیابی سے بھی نوازا, اور سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ ایک چیز نہیں ملی تمہارے کو, نہیں ملی, اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں ملی, کیسے نہیں ملی. ہر میرے دوست, فارسی میں یہ بھی شیخ سعدی نے کہی تھی یہ بات کہ ہر شب قدر بودے, شب قدر بے قدر بودے. اگر ہر رات شب قدر ہوتی تو شب قدر کیا ہو جاتی؟ بے قدر ہو جاتی, اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی, سال میں ایک دفعہ یا کہ 5 دن کے لیے, تو اس کی قدر اسی وقت ہوتی, جبکہ دوسری راتیں وہ قدر والی نہیں ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین میں ہر قسم کے لوگوں کو پیدا کر کے رکھا ہے, ہر ایک کو الگ الگ سچویشن دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خدا حدیث میں ہیں, یا عبادی, میرے بندو, انی حرمت الظلم علیکم فلا تظلموا. اس کے بعد کہتے ہیں کلکم جائع الا من اطعمت وکلکم عار الا من کسوت. ابو ذر کی صحیح حدیث میں ہے, فرماتے ہیں میرے بندو دیکھ لو, اگر تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر یہ کہ جس کو میں غذا دیتا ہوں, تم سارے کے سارے ننگے ہو الا یہ کہ جس کو میں کپڑا دیتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تم پوری انسانیت, پورے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے اللہ سے مانگو, اور اللہ تعالیٰ جو تم مانگے دے دے, ہر ایک کو جتنا مانگا جو کچھ مانگا دے دے. لا ينقص ذلك فی ملکی شیئا, میرے خزانے میں سے وہ ایک خطرہ بھی کم ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے خزانوں میں سے نہیں کم ہوتا میرے دوست. ہوا کم ہوئی, پانی کم ہوا, غذا کم ہوئی. 1970s میں پوری دنیا میں ہوا بنا دیے تھے, ارے آبادی ایسا بڑھ رہی کہ 20 سال کے بعد کھانے کو کھانا نہیں ملے گا, پینے پانی نہیں ملے گا, رہنے جگہ نہیں ملے گی, بلکہ وہ لوگ جو ہے نا فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ لے کے آئے 70s میں. بچے پیدا نہیں کرنا, برتھ کنٹرول, 2 ہی بچے پیدا کرنا, ایک پیدا کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, 1970s میں. 2000 آتے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ بولا اچھا میں غذا نہیں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اتنی غذا دے دیے 2000 کے بعد سے ساری دنیا پریشان ہے اوبیسٹی سے, کھا کے موٹے ہو جا رہے, پوری دنیا پریشان ہے اوبیسٹی سے. 1970s میں انسانوں کا سائز میکسیمم ایل ہوتا تھا, ایل. پھر اس کے بعد 90s آتے ہوتے ایکسل ہو گیا, 2000 آتے ڈبل ایکسل ہو گیا, 2010 آتے ٹریبل ایکسل ہو گیا, 2020 آتے انلمیٹڈ ہو گیا بغیر ایکسل کا. پریشان, پوری دنیا پریشان ہے کھانے سے. آج ہر چیز اویلیبل ہے کھانے کے لیے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے دی ان لوگوں کو. میرے دوستو, اللہ نے کہا تھا کہ رزق کا ذمہ دار ہے, اس کو کر لیتے وہ لوگ تو اللہ مسئلے حل کر دیتے ہیں. چائنا کسی زمانے میں بچے نے پیدا کرنے دیتا تھا, پھر ایک بچہ پیدا کرنے دیا, اب بول رہا کہ بھئی ہماری نسل آئندہ 50 سال کے بعد ختم ہو جاتے, اب جتنے چاہے پیدا کرو, پیسے دے رہا پیدا کرو بول کے. چائنا کا سسٹم, اٹالیا میں, فرانس میں, جرمن میں, وہاں پہ زنا سے بھی بچے پیدا کرو, گورنمنٹ جو ہے نا آپ کو سپانسر کرتی اور پیسے دے دی. چونکہ یہ لوگ اللہ سے لڑنے کے لیے, نیچر کے لیے بچے نہیں ہونا بولے, تو آخر میں کیا ہوا, ان کی نیشن شادی کر دی بھی نہیں, بچے بھی نہیں پیدا کر دی, ان کی نیشن ختم ہو جا رہی. اب جو نسل ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے ان لوگوں کی. صرف مسلمان الحمدللہ دین کی وجہ سے بچے بھی ہیں, خوش بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بچے ہونے سے پریشان ہیں, جن کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو اسی لیے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں, مسلمانوں کی آبادی کو ختم کرنا چاہیے, قانون لانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. ہم لوگ اگر اللہ سے رشتہ جوڑیں گے تو اللہ مسئلے حل کرنے والے ہیں. میں آپ کے سامنے باتیں ریالٹی بیس, ریسرچ بیس, سائنس بیس, آبزرویشن بیس اس لیے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں میرے بھائیوں, میرے بہنوں, کہ ہماری زندگی کی خوشیاں, ہماری اولاد کی ترقی ہمارے دین میں ہے, ہمارے اسلام میں ہے, ہمارے دین پہ عمل کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے بیان فرمایا جس کو بھی یہ جملے ملے اس پہ عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے. فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ, کون کرے گا؟ تو ابو ہریرہ بولتے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام چیزوں سے بچو, تمہارا تقوی میں تم بہت اونچے بن جاؤ گے. نماز زیادہ پڑھو نہیں, حرام سے بچو.
देखो दो चीजें हैं, एक है करना, एक बचना, डू डोंट्स, एक है ना प्रोहिबिशंस। तो मेरे दोस्त, अल्लाह ताला कहते हैं फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना हो सके अल्लाह से तकवा हासिल करो। तकवे में क्या है? करने की चीजों के लिए ताकत चाहिए इंसान को, रुकने के लिए, हराम से बचने के लिए, आंखों को कंट्रोल करने के लिए, कानों को कंट्रोल करने के लिए, फिल्मों से, गानों से, फोटोओं से, पिक्चर से, डांस से, म्यूजिक से बचने के लिए। उसके लिए कोई ताकत चाहिए आपको? सिर्फ आपका इरादा चाहिए, सिर्फ आपका ईमान चाहिए, आपका विल पावर चाहिए। तो हदीस में है, अल्लाह के रसूल ने कहा इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फअतू मिन्हु मस्ततातुम, अगर मैं किसी चीज का हुक्म दूं तो जितना हो सके करो। व इज़ा नहैतुकुम अन शैइन फंतहू, अगर मैं रोका किसी चीज से तो रुक जाओ। वहां पे जितना हो सकता मैं रुकता हूं, ये बात नहीं है, रुक जाना, रुकने में कोई नुकसान नहीं है। गाने से रुक गए, म्यूजिक से रुक गए, हराम से रुक गए, पिक्चर से रुक गए, झूठ से रुक गए, चुगली से रुक गए, इंटरेस्ट से रुक गए, रुक जाओ। थोड़ी बहुत तकलीफ होती होंगी, लेकिन यह है कि नामुमकिन नहीं है। लेकिन करने के लिए मेहनत चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तकवा हासिल करना है तो क्या करना? हराम चीजों से बचना। मेरे नौजवान दोस्तों, आज हम लोग 50-60 साल के हम लोग मर जाएंगे, इस्लाम तुम्हारे कंधों पे आएगा, उम्मत की जिम्मेदारी तुम लोगों पे आएगी। मेरी जो बहनें सुन रही हैं, मेरी बेटियां जो सुन रही हैं, आज से सही मुसलमान बनो, इस्लाम को सीखो, दीन को सीखो और अपने डिजायर्स को कंट्रोल करो, हराम से बचो। फिर देखो आप, आपकी जिंदगी में, आपके वक्त में, आपके तालीम में, सब में बरकत होगी। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वर्दा बिमा क़स्समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, ये हदीस है आज के मेरा तकरीर की। वर्दा बिमा क़स्समल्लाहु लक, अल्लाह ने जो तुमको दे दिया उससे राजी रहो। तकुन अग़नन नास, दुनिया के सबसे ज्यादा मालदार आदमी आप होंगे, दुनिया के सबसे ज्यादा मालदार आदमी आप होंगे। किसी के पास बहुत कुछ होगा, वो आपको देगा तो नहीं ना, आपको तो नहीं देगा। लेकिन मेरे पास है, मैं खुश हूं भाई, मेरे पास ये कपड़े है, खुश हूं, मेरे पास ये चश्मा है, खुश हूं, मेरे पास ये खाना है, खुश हूं, मेरे पास ये तालीम है, खुश हूं। मैं जो मुझे मिल गया, जो मुझे मिल गया मैं उस पर राजी हूं। तो क्या हूं मैं? अग़नन नास, दुनिया का सबसे मालदार तरीन आदमी हूं मैं। जो लोग परेशान होते हैं, इसलिए परेशान होते हैं कि वो दूसरों से कंपेयर करते हैं। जो आदमी कमा लिया, मेहनत कर लिया, खा लिया, सो गया, खलास, मसला खत्म उसका। तो मेरे दोस्त, मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग सुस्त बनो, मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग विजनरी ना बनो, मैं ये नहीं बोलता आप लोगों को कि आप लोग जो है ना अपने जिंदगी में ड्रीम्स ना रखो। मैं ये बोल रहा हूं कि करो, मेहनत करो, कोशिश करो, लेकिन जिस सिचुएशन में भी है उसको एक्सेप्ट करो। आप कोशिश करना, प्लान करना, मेहनत करना, लेकिन रिजल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वर्दा बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम। अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं कि क्या लोगों के रिस्क को तुम तक़सीम करते, फैसले तुम करते क्या? हम फैसले करते हैं। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, कौन कितना कमाएगा, कितना खाएगा, कितने दिन रहेगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, क्या मिलेगा, कितने बच्चे होंगे, बीवी कैसी होगी, जिंदगी कैसी होगी, ये हमने फैसले किए हैं। ये अल्लाह के फैसले होते हैं, ये तुमने फैसले करो। मेरे दोस्त, हम आम तौर से क्या करते हैं, ये फैसले में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। उनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं? ये जो आजकल मेकअप का मामला है या एक प्लास्टिक सर्जरी का मामला है, ये बेसिकली दुनिया वालों ने जो है ना मिस वर्ल्ड बोल के स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई खूबसूरती का मतलब ऐसी होना चाहिए। अब उसको क्या कर रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, पूरी दुनिया की औरतों को जो है ना कन्वर्ट कर रहे हैं। हो ही नहीं सकता। हमारे इमोशंस अलग हैं, हमारे साइजेस अलग हैं, हमारा स्किन अलग है, हमारा एटमॉस्फेयर अलग है, हमारी ज़रूरतें अलग हैं।
اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہر آدمی کے ٹیسٹ الگ الگ بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم, تم کو جو پسند ہے اس عورت سے شادی کرو. تو کیا مطلب؟ اسٹینڈرڈ تو زبردستی کا اسٹینڈرڈ بنا رہے ہیں یہ لوگ. جو آپ کو پسند آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ مجھے پسند آئے, لیکن یہ الو بنانے کا دھندا ہے. اور اس میں ہماری بچیاں, ہمارے سوسائٹیز اس میں برباد ہو رہی ہیں, تباہ ہو رہی ہیں. آپ یہ کافروں کو دیکھنا ہی نہیں, آپ وہ بات ہی نہیں کرنا, ان کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھانا, ہم کو معلوم ہی نہیں. اللہ نے ہم کو جو دیا خوش ہیں ہم. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ, آپ کے پاس کوئی میسج لے کے آئے, رشتہ لے کے آئے اور آپ خوش ہیں, خلاص کافی ہے, مسئلہ ختم ہے. اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں ہمارے بچوں کو سکھانا ہے, ہمارے بچیوں کو سکھانا ہے. آج ہمارے بچے جو ہے نا, آج ہمارے بچے, ان کے دماغوں میں ایک بیوٹی کوئین ہے جس کی تلاش میں رہتے ہیں وہ لوگ رشتہ کرنے کے لیے. اور لڑکیوں کے دماغ میں بھی ایک جو ہے نا, دماغ میں کچھ ایک فگر بنا ہوا ہے, اس کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ سب آپ کے مین میڈ ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں نا وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں اور میرے بہنوں, اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو دیا اس پہ راضی ہو جاؤ تو کیا ہوں گے آپ؟ اغنى الناس, دنیا کے سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں گے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو, تمہارے ایمان کی دلیل ہے. میں اس پہ کچھ بات کر چکا تھا اس سے پہلے, اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جس کے ساتھ ہمیشہ رہتا نا, اس سے کبھی تکلیف ہوتی, پارکنگ کا مسئلہ ہوتا, سامان کا مسئلہ ہوتا, کچرے کا مسئلہ ہوتا, مینٹیننس کا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. وہاں پہ اپنا ایمان دکھانا ہے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا. وَلَا تُكْثِرْ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, کثرت ہنسی سے بچو, ہنستے رہنا, لافنگ, اس سے بچو. اس لیے کہ یہ اس سے کرنے سے کیا ہوتا ہے, انسان جو ہے نا اس کا دل مر جاتا, مطلب یہ سنجیدہ بندہ نہیں رہ سکتا. میرے دوستو, رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹینڈرڈ دیا تھا ہم لوگوں کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک اسٹینڈرڈ دیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن غنى النفس. پیسہ بہت ہے ہاں, تب بھی وہ کیا چاہتا, اور چاہتا. 99 روپیز ہے تو کیا کرتا ایک آدمی, ایک مل گیا تو 100 بن جاتے بولتا. تو ہمیشہ زیادہ کمانے کی چکر میں رہتا. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں مالداری یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت ساری دولت, بہت ساری چیزیں ہیں. مالداری کیا ہے؟ غنى النفس. کیا ہے؟ دل کی مالداری ہے. صحیح بات ہے. اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں لیکن آپ کے دماغ میں پھر یہ ہے کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, تو آپ ہمیشہ محتاج ہی ہوئے. لیکن جو بندہ سائیکل پہ ہے, جو بندہ جو ہے نا کمزوری میں الحمدللہ جو بھی ہے, تو وہ تو بہت خوش ہے آپ سے, اس کے لیے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. صحیح واقعہ ایک ہے, ہشام بن عبد الملک بہت بڑے بادشاہ تھے, اور وہ زمانے میں ایک ہی خلیفہ ہوتے تھے. مسلمانوں کے 30-40 کنٹریز کے ایک ہی خلیفہ تھے, ہشام بن عبد الملک. عمر رضی اللہ عنہ کے پوترے عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم وہ زمانے میں تھے. وہ تو طواف کر رہے تھے, تو ہشام بن عبد الملک بادشاہ آئے تو پوری کی پوری فوج جو ہے نا ان کو لوگوں کو ہٹا رہی ہے, چونکہ بہت سے دشمن بھی تھے, ہٹا رہی ہے, یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے. ہشام دیکھے کہ یہ بندہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن خود بخود لوگ ان کو راستہ دے رہے ہیں, خود بخود لوگ جو ہے نا ان سے پوچھنے ہیں, ان کے سامنے آ رہے ہیں. تو ہشام محسوس کرا یہ کون آدمی ہے بھائی, بادشاہ تو خلیفہ تو میں ہوں, یہاں کون ہے؟ تو بولے سالم. اوہ یہ سالم ہے, اچھا. اس کا دولے میں سالم سے ملنا چاہتا ہوں. تو سالم کو بلائے, سچا واقعہ ہے. بلانے کے بعد پوچھے کہ سالم بہت زمانے سے ملاقات نہیں ہوئی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, کچھ چاہیے کیا, میں آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں. تو سالم ایسا دیکھ کے بولے دنیا کی آخرت کی کون سی ضرورت تم پوری کرتے؟ تو بولے آخرت کی تو میں نہیں کر سکتا,
دنیا کی جو بولے وہ میں کر دیتا ہوں. تو بولے دنیا کی تو میں تو اللہ سے ہی نہیں مانگا, دنیا دینے والے سے میں نے مانگا, تم سے میں کیا مانگتا ہوں, بلکہ چلے گئے. تو ہشام بولتا بہذا یحکم علی قلوب الناس, یہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ یہ حکومت کر رہا ہے. دنیا دینے والے سے نہیں مانگا, تم سے کیا مانگوں گا میں, یہی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. میرے دوستو, اللہ کے رسول مالدار نہیں تھے, غریب تھے, لیکن مالداری کو لات مارے تھے آپ. ایسا نہیں کہ مالدار نہیں بن سکے تھے. اللہ تعالیٰ بولا چاہو تو احد کے پہاڑ سونے کے بنا کے دے دوں, بولے نہیں چاہیے. جبریل کو بھیجا اللہ تعالیٰ اسپیشل فرشتے کے ساتھ, جا کے بولو کہ نبی کو بادشاہ چاہیے, کیا دے دیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا عبدن نبیہ ملکن رسولا, میں بادشاہت کے ساتھ نبی ہونا, یا ہے کہ عبدن نبیہ عبدن, یا ہے کہ عام آدمی کے ساتھ نبوت ہونا. اللہ کے رسول نے کہا عبدن نبیہ, میں بادشاہ بن کے نبی بن کے نہیں رہنا چاہتا ہوں, عام آدمی نبی بن کے میں رہنا چاہتا ہوں. تو میرے نبی نے جو چیز اختیار کی, غربت اور کمی, یا یہ کہ عام آدمی بن کے رہنا, مجبوری تھی آپ کی, چوائس تھا آپ کا. کیا تھا؟ آپ اپنی پسند سے اس چیز کو اپنائے تھے. بالکل اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بھائیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ائمہ کرام, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, یا کہ ابو حنیفہ, امام مالک, ان لوگوں کو مارا جاتا چیف جسٹس بننے کے لیے. چیف جسٹس بن جاؤ تم, چیف جسٹس وہ زمانے میں 40-50 ملکوں کے چیف جسٹس, ہاں, کورٹ کے. لیکن یہ لوگ بھاگتے تھے کہ کہیں اللہ کے پاس پکڑے نہ جائیں غلط فیصلے کر کے. یہ لوگ غربت کو, یہ لوگ عام زندگی کو, چوائس ان کی چوائس تھی. کیوں؟ اس سے فائدہ کیا ہوا ان کا؟ عزت سے جیے, عزت سے مر گئے, اور آج تک ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. یہ دنیا اگر وہ کما بھی لیتے, رہ بھی لیتے, تو 50 سال, 40 سال, 20 سال اس کے بعد چھوڑ کے جانا تھا. اسی لیے ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارے بلڈنگیں بننا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارا ایمان بننا امپورٹنٹ ہے. دنیا آباد کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, آخرت آباد کرنا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے وہ لوگ توجہ دیتے تھے, اس کے لیے وہ اہمیت دیتے تھے. میرے دوستوں اور بھائیوں, ہمارا ایمان ہے کہ انسان کو لا یصیب المؤمن نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم, کہ مومن کو کوئی غم, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو ضائع جانے والا نہیں ہے, اللہ اس کا اجر دینے والا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ کو مصیبت آئی, آپ کو پریشانی آئی, آپ کو تنگی آئی, آپ کو بیماری آئی, آپ کو کوئی مسئلہ آیا, میرے بھائی میرے بہن, یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ اجر کا باعث ہے. ہم پریشان نہیں ہوتے, ہم تکلیف نہیں اٹھاتے, ہم لوگ کسی پہ حسد بھی نہیں کرتے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ نے اس کو دیا ہے. آج کل عورتوں میں اور سوسائٹی میں جو حسد جو پایا جاتا ہے نا, جلن, جس کو حسد اور جلن بولتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں. کسی عورت کے پاس خوبصورتی ہے, پیسہ ہے, پوزیشن ہے, اس کے بچے اچھا پڑھ لیے, اس کے پاس ترقی کر لی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے چیز. بھائی وہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں جو جلن کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں تکلیف اٹھانے والے؟ اور یہ تکلیف سے اللہ تعالیٰ ان کی نعمتیں روکنے والا نہیں ہے, الٹا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اسی لیے راضی ہونا ہے, اطمینان رکھنا, اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے دعا دینا. تو یہاں پہ میں جو آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں, ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن پہ آزمائش نہیں آئی تھی, کسی کو مصیبت, بیماری, کسی کا باپ, بیٹا, بہن, بیوی کا انتقال وغیرہ مصیبتیں آتی نا, تو بعض لوگوں کو نہیں آتی مصیبتیں. اب دیکھو غزہ والے ہیں بیچارے, مصیبتوں میں, پریشانی میں ہیں. فلسطین میں ہم لوگ اطمینان سے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اے سی میں بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں. ہم لوگ دونوں کا حالت الگ الگ ہے نا. تو قیامت کے دن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جب جن لوگوں پہ آزمائش گزری ان کو جو نعمتیں اور جو عزت, جو کرم اللہ تعالیٰ کریں گے قیامت کے دن, وہ دیکھ کے عافیت والے, جو اطمینان سے رہ کے جن کی زندگی ختم ہو گئی, وہ بولیں گے اللہ ہمارے کو دنیا میں تو ہمارے کو بھی جو ہے نا خینچیوں سے اگر لوگ کاٹ دیتے تو اچھا تھا. ہمارے کو یقرضون بالمقارض, خینچیوں سے کاٹ دیتے. کیوں؟ وہ جو عزت, جو کرم, جو اجر جو اللہ تعالیٰ قیامت میں دے رہا ہے, وہ دیکھ کے یہ لوگ تمنا کریں گے کہ ہمارے کو بھی ایسے ایسے
मुसीबतें आती, लेकिन मुसीबतों के लिए दुआ नहीं करना। मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आ जाए या जो भी सिचुएशन में है उसको एक्सेप्ट करना, उस पर राजी रहना और अच्छाई के लिए दुआ करना, कोशिश करना। उससे टेंशन लेना, झगड़े का सबब बनाना, हमारे ईमान की कमज़ोरी का सबब बनाना, घरों में मसाइल पैदा करने का सबब बनाना, ये बिल्कुल ही अल्लाह की नेमतों के खिलाफ में है। जो है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सेहत है, आपको शोहर है, कई औरतों को शोहर अवेलेबल नहीं है, या कि शोहर मर गया, आपको औलाद है, कई लोगों को औलाद मैसर नहीं है, आपको रहने के लिए घर, किराए का भी सही, रहने के लिए घर अवेलेबल है। बहुत से लोगों को तो गज़ा में तो अब तो रहने के लिए छत भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है बिछाने के लिए, धूप में। और बाज़ दफ़ा तो मैं देखा कि छोटे बच्चों को धूप से और ठंडी से बचाने के लिए गड़ा खोद के मिट्टी में खबर के जैसे गड़े में रख रहे हैं बच्चों को। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आज जो मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ सिर्फ ये है कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह ने जो दिया, वर्दा बिमा क़समा लक रब्बुक, आपके रब ने आपको जो दिया उस पे राज़ी रहिए। ये मैं जो है ना आपको मैसेज देने के लिए ये तकरीर किया मैं आज, ये बयान किया मैं आज। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पसंदीदा, ज़्यादा बुज़ुर्ग, ज़्यादा इज़्ज़त वाले दुनिया में कोई नहीं थे। लेकिन बाज़ दफ़ा घर जाते, आयशा से पूछते खाने के लिए कुछ है फजर के बाद, बोले नहीं है, तो ठीक है भाई रोज़ा रख लेंगे आज। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आज कोई आदमी बोल सकता है कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक खजूर भी नहीं है? और मेरे नबी के साथ ऐसा था। और कभी पूछते खाने के लिए कुछ है तो उस दिन जो है ना नफिल रोजे का जो प्रोग्राम होता वो कैंसिल करके अल्लाह के रसूल खा लेते, इसलिए कि खाने को मिल गया था। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे आंखें कान खोल दिए हक सुनने के लिए, हक समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको दीन समझने वाला, दीन पे अमल करने वाला बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको सेहत दी, बहुत अल्लाह ताला ने दिया। यही नेमतों का अल्लाह ताला सवाल कर दे, वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि अल्लाह पूछ ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसीलिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, नो मोर टेंशन, नो मोर डिप्रेशन। इसके बाद टेंशन नहीं, इसके बाद डिप्रेशन नहीं, इसके बाद गुस्सा नहीं, इसके बाद झगड़े नहीं, इसके बाद इख्तिलाफात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश ये करना कि हमारे शोहर, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, इन लोगों को हम लोग अच्छा मुसलमान बनाएं, ताउन करें, हेल्प करें और एक दूसरे को अल्लाह ताला के ईमान, अल्लाह ताला के यकीन, हमारे दीन की याद दिलाना और उस पर एक दूसरे को कनेक्ट करना, जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा ले, हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस दुनिया में और इस मुल्क में हर जगह हमारे दीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों के दीन की हिफाजत फरमा, मुसलमान बच्चे बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इनके दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दे या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।